الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں آج ہمیں جس باب کے مطالعہ کا آغاز کرنا ہے اس کا عنوان ہے باب استحباب المصافحہ عند اللقاء۔ اس سے پہلے ہم نے سلام کا باب پڑھا تھا کہ جب انسان کسی سے ملے تو اس کو جو دعا دے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے آداب ہم نے پڑھے۔ پھر چونکہ اجازت طلب کرنے کے لیے جس کو استئذان کہا جاتا ہے اس کے لیے بھی یہی تعبیر اختیار کی جاتی تھی کہ کسی کے گھر جاؤ تو اجازت طلب کرنے کے لیے بھی سلام کا طریقہ اختیار کرو، تو پھر ہم نے اجازت اور استئذان کا باب پڑھا۔ اب اس کے بعد گویا سلام ایک تو زبان سے کرنا ہے اور پھر اس کے بعد مصافحہ کرنا، یعنی جب کوئی شخص ایک دوسرے سے ملتے ہیں لوگ تو گویا سلام کے ساتھ گویا ہاتھ میں ہاتھ دے کر جیسے جو عمل کیا جاتا ہے اس کو مصافحہ کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ جب ملاقات ہو تو یہ بات مستحب ہے، یعنی ویسے تو کفایت کرے گا کہ آپ نے منہ سے کہہ دیا، زبان سے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور دوسرے نے جواب دے دیا، لیکن کہا کہ اچھی بات ہے، افضل ہے، مستحب ہے کہ گویا ہاتھ میں ہاتھ دے کر مصافحہ بھی کیا جائے۔ وہ بشاشت الوجہ، اور جب انسان اپنے بھائی سے ملے تو خندہ روئی سے ملے، یعنی پوری کشادگی کے ساتھ ملے، چہرے پہ وحشت نہ ہو، یبوست نہ ہو، تلخی نہ ہو۔ وہ تقبیل ید الرجل الصالح، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ بہت کوئی نیک آدمی ہو تو جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے دست بوسی، کہ ہاتھ کو چوما بھی جا سکتا ہے، اس کا بیان ہے۔ وہ تقبیل ولدہ شفقتاً، اسی طریقے سے انسان کا اپنی اولاد کو محبت، رحمت اور شفقت سے چومنا، اس کا بھی گویا ثبوت ہے۔ وہ معانقۃ القادم من سفر، اور کوئی شخص اگر سفر سے واپس آیا ہے تو اس سے معانقہ کیا جائے، جس کو ہمارے یہاں گلے ملنا کہتے ہیں، یعنی اس سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہر ملاقات میں گلے ملنا یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو پرسکرائب کیا گیا ہو۔ خاص موقعوں پہ یہاں ایک خاص بات کیا ہے کہ کچھ مدت کے بعد کوئی صاحب آپ سے مل رہے ہیں، کسی سفر پر گئے ہوئے تھے، واپس آئے ہیں، تو اب گویا جب آپ ان سے ملیں تو آپ مصافحے کی بجائے معانقہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کراہیت الانحناء، انحناء کہتے ہیں کہ کسی انسان سے جب انسان ملے تو گویا اپنی گردن کو ذرا نیچے جھکا دے، جسے بو ڈاؤن کرنا کہتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ بات ناپسندیدہ ہے کہ گردن کو بہت زیادہ جھکایا جائے کسی شخص سے ملاقات کرتے ہوئے۔ اب یہ جیسے ہم نے ابھی اس کا عنوان پڑھا، اب یہ یہاں پہلی حدیث نہیں ہے، یہاں تیسری ہے، لیکن بہرحال اس میں یہاں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو خطاب قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں قلت لانس، میں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول خادم رسول، ان سے میں نے پوچھا اکانت المصافحۃ فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال نعم، یعنی یہ گویا ہو سکتا ہے کہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہو کہ بھائی کسی سے ملاقات کے وقت اس کو گریٹ کرنا، تحیت کے کلمات کہنا، سلامتی کی دعا کرنا، یہ تو پرانی بات چلی آ رہی ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جیسے ابتدائے آفرینش سے ایسا ہی تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جاؤ فرشتوں کے پاس، وہ جس طریقے سے تمہیں گریٹ کریں گے، جیسے تمہیں دعا دیں گے، تو وہی تمہاری اور تمہاری نسلوں کی گریٹنگ وہی رہے گی۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ عبادت گویا جو بھی زبانیں رہی ہیں، سیدنا آدم، سیدنا نوح، سیدنا ہود، سیدنا ابراہیم، آخر تک آتے آتے جو زبان تھی اس میں گویا معنی اور مفہوم اس کے یہی تھے کہ جب آپ ملیں تو ایک دوسرے کو سلامتی اور رحمت کی دعا اس کے لیے کریں۔ لیکن یہ بات کہ کیا ہاتھ ملانا بھی مشروع ہے، کیا یہ بھی ضروری ہے یا یہ اچھی بات ہے؟
تو اس حوالے سے ایک تابعی ہیں، وہ اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے سیدنا انس بن مالک علیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں مصافحہ کا رواج تھا، معمول تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں تھا۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ ٹیکنیکلی کہ کچھ احادیث بنیادی طور پر تو موقوف ہوتی ہیں۔ موقوف حدیث وہ ہوتی ہے جس میں صحابہ کرام کا کوئی قول یا فعل رپورٹ ہو، لیکن بہت سی روایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بظاہر تو کیا ہوتی ہیں، موقوف ہوتی ہیں، لیکن حکماً مرفوع ہوتی ہیں، یعنی مرفوع کا حکم رکھتی ہیں۔ تو کوئی ایک ایسا عمل جو صحابہ کرام میں رواج پا گیا تھا اور جو ایک طرح سے دینی عمل ہے نا، سلام کرنا ایک دوسرے کو، یہ دینی عمل ہے۔ تو اسی طریقے سے مصافحہ اگر صحابہ کرام کیا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنسنٹ سے ہی کرتے تھے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اس پر گویا موجود ہے۔ تقریر کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اور پیغمبر یا تو خاموش رہیں یا پیغمبر پازیٹیولی اس کو انڈورس کریں۔ تو اس سے گویا یہ بات ثابت ہوگی، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کا عمل اگر کوئی سولیٹری عمل ہے، کسی اکا دکا صحابی کا کوئی خاص معمول ہے، وہ تو گویا پوری امت کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ حجت بنے، لیکن کوئی ایسے معمولات، ایسے تصورات، ایسے اعمال، ایسے معمولات جو صحابہ کرام کے اجماع سے ہم تک منتقل ہوئے ہیں، وہ پوری امت پر گویا حجت ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی سوال کیا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مصافحہ کرنے کا معمول تھا؟ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، لما جاء اہل الیمن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب اہل یمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کا ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، قد جاءکم اہل الیمن، اے لوگو تمہارے پاس یمن والے آئے ہیں، وہم اول من جاء بالمصافحہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مصافحہ کا رواج ڈالا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصافحہ جیسے سیدنا آدم کے بعد سے لے کے بہت دیر تک نہیں تھا، شاید سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل کی اولاد میں جا کر اہل یمن کے ہاں، ہمیں معلوم نہیں ہے تاریخی طور پر کہ بھئی کس دور میں اس کا آغاز ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اہل یمن ہیں، انہوں نے سب سے پہلے مصافحہ کا رواج ڈالا۔ اب اس سے ایک اور سنت بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ بھئی اگر کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی حاکم ہے، اس کے پاس کوئی قوم، کسی قوم کے لوگ آئیں، تو جیسے اس قوم کو آپ کہہ لیں کہ خوش آمدید کہنے کے لیے، مرحبا کہنے کے لیے، اس کے مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے اگر کوئی فضیلت والی چیز ہو تو جو لوگ وہاں پر مخاطبین اپنے لوگ بیٹھے ہوں، ان کے سامنے جیسے ان کا ذکر کیا جائے، جیسے ان کا دل بڑھ جائے گا نا، اس سے ان کی دل جوئی ہو جائے گی کہ دیکھیے ہمارا کتنا اچھا ذکر یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی گویا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہمارے سامنے آتی ہے کہ کوئی آدمی آئے، کوئی افراد آئیں اور ان کی کوئی فضیلت ہو، ان کی یا ان کے پرکھوں کی ہو، تو گویا اس کا ذکر کیا جائے، تو یہ بھی جیسے ایک ایسا عمل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شاید شروع سے سلام کرتے وقت ہاتھ میں ہاتھ دے کر جو ہے ہاتھ ملانا، جس کو مصافحہ کہتے ہیں، اس کا رواج نہیں تھا، کسی دور میں اس کا آغاز ہوا، اور اس کو انیشیٹ کرنے والے لوگ کون تھے؟ وہ اہل یمن تھے۔ اور جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے نا کہ جو آدمی کسی ہدایت کی طرف دعوت دے تو کہا کہ اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا اور اس پر جو لوگ بھی عمل کریں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ من سن فی الاسلام سنتن حسنتن، کہ جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ، کوئی اچھا رواج، کوئی اچھا چلن جاری کرے تو اس کے لیے اس عمل کا بھی اجر ہوگا، اور بعد والے جو لوگ بھی اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کے اجر کا ایک حصہ بھی ان تک پہنچے گا، بغیر اس کے کہ بعد والوں کے عمل میں کوئی کمی کی جائے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جیسے اہل یمن کی ایک شان ہے، ان کا ایک مرتبہ ہے، اور جن لوگوں نے اس کار خیر کا آغاز کیا تھا، اب قیامت تک سلام کے ساتھ جب مصافحہ لوگ کرتے رہیں گے تو گویا اہل یمن کو ان کا ایک پریمیم جاتا رہے گا
کہ انہوں نے ایک اچھی عادت جو ہے وہ ڈالی. اور جیسے مصافحہ کہتے کسے ہیں؟ صفحۃ الید کہتے ہیں. یہ جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے اس کو، تو ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے شخص کی ہاتھ کی ہتھیلی میں ڈال کے تھوڑا سا دبا کے اور تھوڑی دیر تھامے رکھنا. اور جیسے سنت یہ ہے کہ سلام جس نے کیا ہے، ہاتھ بڑھایا ہے، تو گویا وہ جو ہے اس وقت تک ہاتھ نہ پیچھے کرے جب تک کہ جس کو سلام کیا ہے وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر دے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب آپ کی خدمت میں کوئی حاضر ہوتا، آپ اس سے مصافحہ کرتے، تو جب تک وہ اپنا ہاتھ پیچھے نہ کر لیتا اکرام کی وجہ سے، تو آپ بھی اپنا ہاتھ اس سے نہیں چھوڑتے تھے. تو اس جو عمل ہے اس کو گویا مصافحہ کہا جاتا ہے. اور اس میں جیسے ایک طرح سے آپ دیکھیے نا کہ بھئی فزیکل ایک پروکسیمٹی ہے، ایک گویا جسم کا چھونا ہے آپس میں، جس سے جیسے محبت اور لگاؤ اور تعلق جو ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے نا کہ جو بیعت کا طریقہ تھا، بیعت بھی یہی تھی نا کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر کوئی کمٹمنٹ کی جائے، کوئی عہد معاہدہ کیا جائے، کوئی قول و قرار کیا جائے. براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یفترقا. کوئی دو مسلمان ایسے نہیں ہیں کہ جو آپس میں ملیں اور ایک دوسرے کو مصافحہ کریں مگر یہ کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. یہ دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تھوڑی دیر ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، پھر جب رخصت ہوتے ہیں تو رخصت ہونے سے پہلے جو ان کے صغیرہ گناہ ہیں، جن کے لیے توبہ کی ضرورت نہیں، جن کے لیے تلافی کی ضرورت نہیں، وہ گویا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اس مضمون کی اور بھی کئی روایتیں ہیں. فرمایا کہ ان المؤمن اذا التقى المؤمن فسلم علیہ، اور کہا کہ جب کوئی مومن اپنے کسی مومن بھائی سے ملتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے، وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ. اب دیکھیے سلام بھی ایک عمل ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ خالی آپ نے السلام علیکم کہا تو آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو 20 نیکیاں ملیں گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو 30 نیکیاں ملیں گی. تو اس کا اپنا اجر ہے. لیکن کہا کہ وہ سلام کریں، فصافحہ، اور پھر وہ اس سے مصافحہ کریں، تو کہا کہ تناثر خطایاہما، تو کہا کہ ان دونوں کی خطائیں ایسے جھڑ جاتی ہیں کما تناثر ورق الشجرہ، جیسے کسی درخت کے پتے خزاں میں گر جاتے ہیں. اگر آپ جو ہے کسی کو ہلائیں تو پتے جیسے گرتے ہیں، ویسے اس کی خطائیں، اس کے گناہ اللہ تعالیٰ جھاڑ دیتے ہیں. اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ مصافحہ کرنا جیسے بڑی فضیلت کی چیز ہے. اور یہ جو روایات ہم یہاں مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہونا چاہیے نا کہ یہ عمل تو ہم کرتے ہی چلے آ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں آج تک یہ فضیلت معلوم نہ ہو. تو اب ہم جب بھی مصافحہ کریں تو جیسے اس بات کو ذہن میں تازہ کر لیں اور گویا اس کی نیت بھی کر لیں اور دعا بھی کر لیں اللہ سے کہ بھئی جو فضیلت اے اللہ تو نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اجر اور ثواب ہمیں بتایا ہے، اے اللہ تو ہمیں عطا فرما دے کہ ہم جو ہے اپنے بھائی سے مصافحہ کر رہے ہیں، اور تو نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ جب بھی دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے ان کے تمام صغیرہ گناہ جھاڑ دیے جاتے ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ الرجل منا یلقى اخاہ او صدیقہ اینحنی لہ. ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے یا اپنے دوست سے ملتا ہے تو کیا جب وہ ملے تو اس کے لیے گردن جھکا دے، تھوڑی گردن جھکا کے اکرام کرے، اس سے ملے جیسے ہوتا تھا پہلے بھی کہ بڑے لوگوں سے بادشاہوں کے سامنے ملتے تھے تو سر جھکاتے تھے. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے جاپان میں اور کئی جگہوں پہ مشرقی بہت سے ممالک ہیں جہاں پر ملاقات کا طریقہ یہ ہے کہ باقاعدہ تقریباً رکوع میں جا کر گویا بو ڈاؤن کیا جاتا ہے اور ان کا اکرام کیا جاتا ہے، ان کو سلام کیا جاتا ہے. تو جیسے یہ ہوگا عمل، اور ظاہری بات ہے بڑے لوگوں کے ساتھ تو ہمیشہ رہا ہے، بادشاہوں کے پاس جب جائے ہیں تو باقاعدہ جیسے تقریباً رکوع میں جا کر جو ہے گویا کورنیش بجائی جاتی تھی، آداب بجایا جاتا تھا. تو کہا کہ کیا ہم اس کے لیے اپنی گردن جھکا دیں؟ کہا کہ لا، کہا کہ ایسا نہ کرنا. کہا افیلتزمہ ویقبلہ، کیا جب بھی ہم کسی اپنے بھائی سے ملیں، کسی دوست سے ملیں
تو ہم اس سے لپٹ جائیں، چمٹ جائیں، اس کو ہم معانقہ کہتے ہیں، معانقہ کریں اور اس کو چومیں، اس کا ماتھا چومیں؟ کہا کہ لا، کہا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قال فیأخذ بیدہ ویصافحہ، تو کہا کہ پھر اے نبی کیا ہم اس کا ہاتھ تھام کر اس سے مصافحہ کر لیں؟ تو کہا کہ نام، جی ہاں۔ یعنی یہاں آپ نے دو چیزوں کی نفی کی ہے، ایک چیز کا اس بات فرمایا، سر جھکانے کا اس کو منع فرمایا، اور جو ہے وہ لپٹنا اور اس کے بعد بوسہ دینا اس کو بھی منع فرمایا، اور پھر مصافحے کو انڈوس کیا۔ لیکن آگے ہم دیکھیں گے کہ معانقہ وہ بھی کچھ صورتوں میں جیسے آپ سے ثابت بھی ہے، اور اسی طریقے سے تقبیل، بوسہ دینا، اس کا بھی ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ صفوان بن اسال کہتے ہیں قال یہودی لصاحبہ، ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا اذهب بنا الی ھذا النبی، آؤ چلتے ہیں اس پیغمبر کے پاس، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان پر وحی آتی ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ فأتیا رسول اللہ، تو وہ دونوں جو یہودی تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فسألاہ عن 9 آیات بینات، اور ان سے پوچھا 9 واضح نشانیوں کے بارے میں۔ قرآن مجید میں تذکرہ ہے اس کا 9 نشانیاں، جس میں جو ہے وہ عصا بھی ہے اور ید بیضا بھی ہے، اور پھر وہ ٹڈیوں کا عذاب بھی ہے، اور پھر جو ہے وہ جوؤں کا عذاب بھی ہے، اور پھر خون کی بارش بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فذکر الحدیث الی قولہ، پھر آگے وہ پوری روایت ہے، اللہ کے نبی نے وہ ساری باتیں بتائیں۔ فقبلا یدہ ورجلہ، وہ جو دونوں یہودی تھے وہ اتنے جیسے ایک دم آپ کہیں کہ وہ اتنے خوش ہوئے، اتنی محبت ان کے اندر پیدا ہوئی پیغمبر کی، اور ایسا احترام پیدا ہوا کہ ایک دم جیسے بے ساختہ فقبلا یدہ ورجلہ، تو ایک دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومنے لگے۔ وقالا، اور انہوں نے کہا نشہد انک نبی، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یعنی بالکل جیسے ان کا دل بھر آیا اور عقیدت سے ان کا دل بھر گیا، انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے، اور محبت سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومنے لگے۔ اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں دست بوسی اور قدم بوسی، تو دست بوسی اور قدم بوسی کرنے لگے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، ایک روایت بیان کرتے ہیں، فدنونا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقبلنا یدہ، ایک قصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوئے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کا بوسہ دیا۔ تو احترام کے لیے، محبت کے لیے ایک عمل کرنا جائز ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی عالم ہو، اسی طریقے سے حاکم عادل ہو، کوئی استاد ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ یہ عمل کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کا ہاتھ جو ہے اس کا بوسہ لیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے چہرے کا بوسہ لینا، اس میں بھی جو ہے وہ اس کی اجازت ہے، خاص طور پہ عربوں کے ہاں آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ معمول ہوگا، بہت سے سعودی ہم نے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ اپنے علماء کو دیکھتے ہیں، ان سے ملتے ہیں تو ان کے ماتھے کے درمیان یہاں پر بوسہ لیتے ہیں، یہ جیسے ایک عام معمول ہے علماء کے ساتھ اکرام کا۔ تو یہاں پر بھی گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی کا گویا ذکر ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قدیم زید بن حارث المدینہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، ام المومنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ زید ابن حارثہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مدینہ آئے کہیں باہر سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا متبنہ بھی بنایا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ فی بیتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے اس وقت۔ فاتاہ فقرع الباب، تو زید آئے اور آ کر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فقام الیہ النبی، اور پوچھا ہوگا کون صاحب ہیں، تو انہوں نے بتایا ہوگا کہ بھئی زید ہوں، اور سفر سے آ رہے تھے کچھ مدت کے بعد۔ فقام الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجر ثوبہ، تو گویا پیغمبر ایک دم جیسے شوق میں، اشتیاق میں اٹھے، اور اٹھے ایسے کہ گویا آپ کی چادر گویا زمین سے ٹکرانے لگی، یعنی ایک دم اٹھے نا، چادر سنبھالنے کا موقع نہیں ملا، تو چادر یا آپ کا جو پلو تھا وہ زمین سے ٹکرانے لگا۔ فاعتنقہ وقبلہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معانقہ فرمایا، ان کو اپنے سے چمٹا لیا اور ان کا بوسہ لیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، دیکھو کسی بھی نیکی کو، کسی بھی بھلائی کو ہلکا مت جانو، حقیر مت جانو، ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلیق، اگرچہ وہ اتنی ہی بات ہو کہ تم اپنے بھائی کو خندہ روئی سے ملو، یعنی مسکراہٹ کے ساتھ، بشاشت والے چہرے کے ساتھ، جیسے ہم نے ترجمۃ الباب میں پڑھا تھا نا کہ بشاشت الوجہ، یہ بھی مستحب ہے کہ جب تم اپنے بھائی سے ملو تو خندہ روئی سے ملو، کشادہ پیشانی سے ملو۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے نواسے ہیں اور جن کے بارے میں آپ نے فرمایا نا کہ سیدنا حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ دنیا میں میرے لیے دو خوشبودار پھولوں کی طرح ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے یہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو آپ نے ان کا بوسہ لیا، تو وہاں پر ایک بدو سردار موجود تھا اقرا بن حابس، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا کہ ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منہم احدا، بھئی میرے تو 10 لڑکے ہیں، میں نے تو کبھی آج تک ان میں سے کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ عربوں کے یہاں خاص طور پہ بدوؤں کے یہاں ایک خاص طرح کا شوونزم ہوتا تھا، میچوئزم ہوتا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جیسے رجولیت کے خلاف ہے، یہ میسکولینٹی کے خلاف ہے، یہ بات، یہ فیمینٹی ہے کہ آپ جو ہے عورتیں ہوتی ہیں جو بچوں کو جو ہے چومتی ہیں، اسی طریقے سے ان کو لپٹاتی ہیں اپنے سے، تو یہ مردانگی کے خلاف ہے۔ تو یہاں انہوں نے گویا اپنا اظہار کیا ان صاحب نے کہ بھئی میرے تو 10 لڑکے ہیں، میں نے تو کبھی ان کا بوسہ نہیں لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جس کے اندر رحمت و شفقت نہیں ہے، جو دوسروں کے ساتھ رحمت و شفقت نہیں کرتا، اس پر رحمت نہیں کی جاتی۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ ہماری تو معاشرت ہی یہی ہے کہ من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحمت نہیں کرتا، ولم یعرف حق کبیرنا یا ولم یعقر کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ چند باتیں مصافحے کے حوالے سے، اور نامحرم کے ساتھ مصافحے کا معاملہ کیا ہوگا، معانقے کے آداب کیا ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ اگلی مرتبہ کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔